السلام علیکم بچوں. نیکسٹ لیکچر ہمارا آج کا الدرس الاول بے کے حوالے سے ہے کلمات و ترکیب اور تمرین. تمرین میں نے پہلے بھی بتایا تھا. مشق اور کلمات و ترکیب بھی پہلے بتایا تھا. الفاظ معنی، یہ وہی الفاظ معنی ہیں جو ہمارے درس کے بیچ میں مشکل لگتے تھے، وہ انہوں نے نکال کے آپ کو الگ کر دیے تاکہ یاد کرنے کے بعد آپ کو آیت کا ترجمہ کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو. پہلا لفظ دیکھیے، یغشی، وہ ڈھانپ دیتا ہے یا طاری کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. انعاس اونگ، غنودگی یا نیند. رجس الشیطان، رجس میں نے بتایا تھا رجس ہے ناپاکی اور شیطان مطلب شیطان کی. الاناک، گردنیں. بنان مطلب پور یا جوڑ. زحفاً، لشکر کشی کی صورت میں. متحرفاً للقتال، جنگی چال کے طور پر. متحیزاً الی فئات مطلب جماعت، گروہ یا فوج. متحیزاً الی فئات، کسی فوج سے جا ملنے کے لیے. رمیتا، تو نے پھینکا. لیبلیا، تاکہ وہ آزمائے. موہنو، کمزور کرنے والا. کیا کمزور کرنی تھی؟ کافروں کی تدبیر. الکلمات و ترکیب ہمارے مکمل ہوئے. آگے دیکھیے التمرین مطلب مشق. اس میں سوال نمبر 1 دیکھیے. اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر کیا گیا ہے؟ اب اس سوال کے لیے ہم اپنے نوٹس میں دیکھیں گے. نوٹس میں دیکھیے آپ کا پہلا ہی سوال کہ کن انعامات کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسکین کے لیے نیند کی چادر اوڑھا دی. پہلا انعام یہ ہوا. دوسرا انعام، آسمان سے پانی برسا کر ان کو پاک کیا، ان سے شیطانی نجاست دور کی، ان کے دلوں کو مضبوط کیا. یہ ثبت آیا تھا کہ نہیں آیا؟ تاکہ ان کے دلوں کو مضبوط کیا اور ان کے پاؤں کو جمائے رکھا. یہ دوسرا انعام ہوا. تیسرا انعام دیکھیں، مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے جس سے انہیں ہمت اور حوصلہ ملا. اور چوتھا انعام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈال دیا. ٹھیک ہے. دوسرا سوال دیکھیے. کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال کی آیات میں مومنوں کو کیا ہدایات؟ پہلی والا تھا انعامات، دوسرے میں اب اللہ رب العزت مومنوں کو کچھ ہدایات دے رہے ہیں. پہلی ہدایت تھی، اے ایمان والو، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا. ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا تھا؟ دوسری ہدایت کیا تھی؟ جو شخص جنگ میں اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے متحرفاً للقتال، کنارے چلے، اور یا متحیزاً الی فئات، یا اپنی فوج سے جا ملنا چاہے، ان سے پیٹھ پھیرے گا، وہ اللہ کے غضب میں، ان دو صورتوں کے لفظ پیٹھ پھیرے گا، وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ بہت بری جگہ ہے. تیسرا سوال دیکھیے. کفار کو خطاب کرتے ہوئے سورہ انفال کی آیات میں کیا تنبیہ کی گئی؟ ٹھیک ہے. جواب ہے، کفار کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا گیا، کافرو، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی ہے. اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے. یہ آخری آیت ہے. یاد آیا کچھ؟ اور اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے. اگر پھر تم نافرمانی کرو گے تو ہم بھی تمہیں عذاب دیں گے، اور تمہاری جماعت خواہ، آخری پوائنٹ دیکھیے، تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو، تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے
ساتھ ہے۔ یہ 3 سوالات تھے جو آپ کے تمرین میں دیے گئے تھے، آپ کی مشق میں دیے گئے تھے۔ اگلا سوال دیکھیے، السوال الرابع، اس میں کیا ہے، آپ کو عبارت ہے اور اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ یہ سوال بھی آپ کا نوٹس میں آپ کو دے دیا گیا ہے۔ جی اگلا سوال دیکھیے، السوال الرابع تھا کہ عبارت کا مفہوم بتائیں، ٹھیک ہے۔ پہلی عبارت کون سی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، ٹھیک ہے۔ اے ایمان والو، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، ٹھیک ہے۔ اور مفہوم اس کا کیا ہے؟ مطلب اس آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے سے جو آپ کو نہ سمجھ میں آتا ہے، جو آپ اس سے معنی اخذ کرتے ہیں، وہ آپ کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے۔ مفہوم کیا ہے کہ میدان جنگ سے بھاگ جانا، پیٹھ پھیرنا ہے۔ پیٹھ پھیرنا ہے، یہ بزدلی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور بھروسہ رکھنے والا بزدل نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ثابت قدمی سے لڑتا ہے یہاں تک کہ شہید ہو جائے یا فاتح بن کر لوٹے۔ یہ بھی مومن کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی عبارت کا ترجمہ ہو گیا۔ دوسری عبارت دیکھیے، وما رمیتا، اور جو کنکریاں تم نے ماری تھی، از رمیتا، وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں، ولیکن اللہ رما، اور وہ کس نے پھینکی تھی؟ بلکہ وہ تو اللہ نے پھینکی تھیں۔ مفہوم دیکھیے، جنگ بدر میں ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھری اور کفار کے لشکر کی طرف پھینک دی۔ پھر ایک کافر بھی نہ رہا کہ جس کی آنکھیں ریت کے ذروں سے نہ بھر گئی ہوں۔ کفار اس سے دہشت زدہ اور بدحواس ہو گئے اور شکست ان کا حصہ بنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک فعل کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فعل قرار دے کر ایک طرف تو اپنے محبوب سے اپنائیت جتائی، تو دوسری طرف یہ بھی بتایا کہ گو پھینکنے والے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے، لیکن اس کے پیچھے قوت و قدرت کس کی تھی؟ ہماری سے مراد اللہ تعالیٰ کی۔ اور بیٹا کون سے فعل کی بات ہو رہی ہے؟ وہ فعل جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکی تھی، ٹھیک ہے۔ تیسرا دیکھیے عبارت، وَلَن تُغْنِی عَنْکُمْ فِئَتُکُمْ شَیْئًا وَلَوْ کَثُرَتْ، ٹھیک ہے۔ اور ہرگز نہیں تمہیں تمہاری جماعت فائدہ دے گی، خواہ وہ کتنی ہی بڑی ہو۔ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو، تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، مطلب تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گی۔ تو ایک ہی بات ہے، آپ ایز اٹ از لکھ دیجئے گا۔ مفہوم دیکھیں کہ تاریخ شاہد ہے کہ جب حق و باطل کا معرکہ ہوا، کفار کو اپنی کثرت اور سامان جنگ پر بھی بھروسہ تھا۔ وہ اس بات کو بھول گئے کہ کسی بھی مقابلے یا جنگ میں فتح و شکست اللہ کی رضا سے ہوتی ہے، نہ کہ تعداد و وسائل سے۔ جنگوں کے فیصلے لشکروں کی قلت و کثرت پر نہیں ہوتے۔ کیا مطلب ہے بیٹا جی کثرت و قلت کا؟ کثیر تعداد تو کفار کی تھی نا، 1000، اور مسلمان کتنے تھے؟ فقط 313۔ مگر جب اللہ کی رضا شامل حال تھی تو فتح کس کو نصیب ہوئی؟ الحمدللہ مسلمانوں کو۔ تو یہی بات یہاں کی ہے۔ اچھا، اور یہ دیکھیں، اور نہ ہی میدان جنگ میں ہار جیت کا دار و مدار اسباب جنگ پر ہے، کیونکہ فتح و شکست تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ جسے جو چاہے دے۔ غزوہ بدر میں بھی یہی کچھ ہوا، کفار کو تمام تیاری کے باوجود کچھ ہاتھ نہ لگا۔ آیت کے اس حصے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، کافروں کو خبردار کیا گیا ہے کہ تم جتنا چاہے لشکر جمع کر لو، مومنوں کے خلاف تم فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ کامیابی و کامرانی حق پرستوں کے لیے ہے۔ حق پرستوں مطلب جو حق کو ماننے والے ہیں۔ کون تھے وہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ جو انہی کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔
بیٹا جی درس الاول بے کا جو ہمارا کلمات و ترکیب و تمارین والا تھا وہ ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوا۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے ان تمام الفاظ معنی جو آپ کو بک میں دیے گئے ہیں وہ یاد کرنے ہیں، اور وہ کوسچن آنسر جن کے جوابات آپ کو نوٹس میں دیے گئے ہیں اور عبارت کا ترجمہ اور مفہوم جو دیا گیا ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ جن بچوں کے پاس نوٹس ہیں، پہلے بھی کہہ چکی ہوں، ایک دفعہ پھر کہہ رہی ہوں کہ جن کے پاس نوٹس ہیں وہ تو بے فکری سے یاد کر سکتے ہیں، جن کے پاس نہیں ہے ان کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اسکول سے رابطہ کریں، انہیں نوٹس مہیا کر دیے جائیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، احتیاطی تدابیر پہ عمل ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر بیٹا۔ اللہ حافظ۔